نامور صحافی و اینکر پرسن حامد میر سے ملنے اسلام آباد پہنچے۔ صبح اخبارات پڑھنا زندگی کا لازمی معمول ہے۔ بی اے کے طالب علم تھے کہ والد پروفیسر وارث میر کی وفات ہو گئی۔ آپ کے احساسات کیا تھے؟ کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ اتنی ینگ ایج میں فوت ہو جائیں، کیونکہ وہ 48 سال ان کی عمر تھی صرف۔ خواب تو کرکٹر بننے کے دیکھتے تھے، بن صحافی گئے، یہ کیسے ہوا؟ جب والد صاحب میرے فوت ہو گئے 9 جولائی 1987 کو، اس دن مجھے پشاور جانا تھا، میرا فرسٹ کلاس کرکٹ کا ڈیبیو ہونے والا تھا۔ میرے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں تھی، مجھے تو کوئی اور کام آتا ہی نہیں تھا۔ پھر میں صحافت میں آ گیا اس لیے کہ میرے والد صاحب زندہ نہیں تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو مجھے کبھی نہ آنے دیتے۔ بڑے آدمی کا بیٹا ہونا آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے اور مشکلات بھی۔ پروفیسر وارث مرحوم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے صحافی مخالف تو ہوں گے۔ اس زمانے میں جو ان کے نظریاتی مخالفین تھے، وہ اس زمانے کا جو صحافتی دور تھا اس میں وہ لوگ بہت مضبوط تھے، تو انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ وارث میر کا بیٹا جو ہے وہ صحافت میں آ گیا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں میرے جو ایک ساتھی تھے، سینئر ساتھی تھے، اب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا تھا نیوز روم میں کہ اس آدمی کو ہم نے صحافت میں نہیں رہنے دینا۔ تو اس مخالفت کا مجھے بڑا فائدہ ہوا، میں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے زیادہ محنت شروع کر دی، اور آسانیاں میرے لیے اس لیے ہوئیں کہ میرے والد کے جو دوست تھے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، میری رہنمائی کی۔ مثلا نثار عثمانی صاحب تھے، احمد بشیر صاحب تھے۔ صحافت میں کئی اخبار بدلے، رپورٹر سے ایڈیٹر بننے میں آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ میری سارا بچپن، جوانی اور میری صحافت کے جو ابتدائی سال تھے وہ لاہور میں گزرے۔ اس کے بعد پھر میں اسلام آباد میں آ گیا، تو اسلام آباد میں آ کے ایک قومی اخبار کا ایڈیٹر بننا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے میں صبح 10 بجے دفتر جاتا تھا اور رات کو 2:30-3 بجے واپس آتا تھا۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ٹی وی چینلز نے تو صحافیوں کی قسمت ہی بدل ڈالی؟ راتوں رات دولت، شہرت، عزت ان کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ یہ جو شہرت اور عزت ہے آپ کے خیال میں، اس کی قیمت بہت بڑی ہے، اس کے علاوہ توقعات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے ہمیں اوور ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں ہمیں اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، تو ان کی جو توقعات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے احساس ذمہ داری بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ کتابیں خرید کر پڑھنا ان کا مشغلہ ہے۔ فلسفہ، سیاست، مذہب، کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں سہیل صاحب ہر قسم کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور زیادہ تر آج کل جو ہے وہ سیاست پر کتابیں زیادہ پڑھنی پڑتی ہیں۔ آج کل تو ایک یہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، لبرل فاشزم، یہ جونا گولڈبرگ ہیں، ایک امریکن کالمسٹ ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے لبرل فاشزم، اور اس میں انہوں نے ہیلری کلنٹن کو بھی فاشسٹ لکھا ہوا ہے۔ کوئی ایسی کتاب جس نے آپ کی زندگی کو بدل ڈالا ہو، بہت اثر ڈالا ہو؟ پہلے میں بہت تند و تیز تھا، تو یہ واصف علی واصف صاحب کی کتاب ہے شب چراغ اور دل دریا سمندر، ان کتابوں کو پڑھ کے میں تھوڑا مائلڈ ہو گیا۔ انٹرنیٹ پر روزانہ 2 گھنٹے صرف کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو شکایت ہے کہ صحافی اور اینکر پرسن تحقیق سے کام نہیں لیتے، کچی پکی کہانیاں چلا دیتے ہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے۔ ہر جرنلسٹ جو ہے وہ اینکر پرسن نہیں ہے، اور ہر اینکر پرسن جو ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہو سکتا۔ کچھ اینکر پرسن ایسے ہیں جو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں لیکن وہ جرنلسٹ نہیں ہیں، ان کی صحافیانہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جرنلسٹک ٹریننگ نہیں ہے ان کی۔ مثال کے طور پہ نعیم بخاری صاحب ہیں، بڑا اچھا انٹرویو کرتے ہیں ٹی وی پہ، لیکن آپ کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں تو وہ صحافیانہ انداز نہیں ہوتا ان کا۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ اینکر پرسن ہیں جو کہ جرنلسٹ نہیں ہیں۔ تو کیا ڈاکٹر، انجینئر یا کسی دوسرے شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص
اینکر پرسن نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ صحافی رہیں، وہ سیاسی پشین گوئیوں کا پیشہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک روایت بن گئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاسی پشین گوئیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے صحافی بن گئے. تو تحقیق اور مطالعہ یہ بڑا ضروری ہے. یہ وبا تو عام ہے کہ صحافی ایک دن کوئی اور تجزیہ کرتے ہیں، دوسرے دن کچھ اور. کیا ان کا تجزیہ غلط ہو تو کوئی سزا ہونی چاہیے؟ جو سیاسی تجزیہ ہے وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی پرسنل ایجنڈا تو نہیں ہے. اگر آپ کسی پرسنل ایجنڈے کے تحت کسی سیاسی جماعت یا کسی ایک شخص کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں اور دوسرے کو ڈیموٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے الفاظ سے، آپ کے ایکشن سے، آپ کے انداز گفتگو سے یہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بری بات تو یہ ہے کہ دن میں ٹائم بہت کم دیتے ہیں، اور اگر امی نہیں ہوئے گھر میں تو وہ کھانا شانا بھی پکا کے دے دیتے ہیں. یہ ناشتے سے لے کے رات کا کھانے تک سارا کچھ اچھا بنا لیتے ہیں. اگر کوئی کام ہو جس طرح اردو میں ٹرانسلیشنز فائنڈ کرنی ہوتی ہیں تو مجھے لغت کی استعمال نہیں یا پھر ڈکشنری کی استعمال نہیں کرنی ہوتی. وہ ابو خود ہی ساری، ان کے دماغ کی ساری ڈکشنری ہے. آپ کے شوہر میں تیز رفتاری بہت ہے، شادی بھی بہت جلدی کی. کیا ان کی سپیڈ آپ کنٹرول کرتی ہیں؟ ان کی سپیڈ کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے. ان کی اتنی سپیڈ ہے کہ آپ کے میٹرز ختم ہو جاتے ہیں. سپیڈ کنٹرول ہونے میں نہیں آتی. آپ خود ٹی وی نیوز ریڈر رہیں، کیا شادی سے پہلے اندازہ تھا کہ شوہر ایک دن اتنی شہرت اختیار کر جائیں گے؟ میں جب پڑھ رہی تھی اسی دوران میں نے نیوز کاسٹنگ شروع کی. شادی کے بعد بھی تھوڑا عرصہ کی، اور اس وقت میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ یہ ٹی وی پہ آئیں گے اور اتنی شہرت حاصل کر لیں گے. ان کو اپنے کام سے، اپنی ذات سے زیادہ بڑھ کے محبت ہے. کسی چیز سے اتنی محبت نہیں جتنی ان کو اپنے کام سے محبت ہے. تو اس لیے ان کو صرف کام کرنے دیا اور باقی معاملات میں نے خود سنبھالے. بچوں کو خود دیکھا، گھر کو خود دیکھا، اور پہلے دن سے ہی سوچ لیا تھا کہ اس بندے نے اپنا کام کرنا ہے اور مجھے اپنا کام کرنا ہے. تو ان کے آگے جانے کی ہم نے بہت سیکریفائس بھی کیا ہے اس کے لیے ہم نے بڑی قربانی دی، اور میرا خیال ہے یہ مانیں گے. بچوں کو بہت کم ٹائم دیا، مجھے کم ٹائم. اب یہ ہمیں زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو ہمیں آڈ لگتا ہے کہ یہ ہمیں اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، بس اب اپنے کام پہ جائیں. ابھی مشکل وقت کب آیا؟ بہت سارے مشکل حالات دیکھے ہم نے. ابھی 2 سال پہلے ہی ہمیں ان کی وجہ سے جلا وطن ہونا پڑا. بچوں کو لے کے روز تھریٹ. مشہور تو یہ ہے کہ یہ اپنے شو میں دوسروں کی لڑائی کروا دیتے ہیں. گھر میں لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے؟ گھر پہ لڑائی بہت چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے. مطلب ان کی کتاب کوئی اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، کوئی کاغذ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، کوئی جو چیز ان کی نہیں مل رہی جس پہ انہوں نے کام کرنا ہے. جیسے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی کتابیں آپ کوئی سیدھی کر دیں یا ان کو جھاڑ پونچھ کر دیں، اس پہ بھی ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. دوپہر کو حلیم سری پائے، بریانی اور ساگ سے تواضع کی. جیو کے دفتر روانہ ہوئے. جیو اسٹوڈیو میں اچانک ڈاکٹر شاہد سے ملاقات ہو گئی. نیوز روم میں سٹاف سے ملنے آئے. حامد میر کا جو پروگرام ہے اٹس موسٹ پاپولر پروگرام، اور میں تو کہتا ہوں کہ حامد میر پروگرام از اے فینومینا. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ باقی چینلز کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حامد میر کی اسٹرینتھ اس کی فرینکنیس ہے ود ہز گیسٹ. جتنے فرینک سٹائل سے وہ بات کرتا ہے اور ایک عام سادہ زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے ایشوز کو ایک انتہائی عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی بات کے پیرائے میں کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کی اسٹرینتھ بن گئی.